ایک میں اپنے بارے میں غلط فہمی کا ازالہ کر لوں. میں نے کو سندھ کی فضیلت میں ایک حدیث سنائی تھی کہ جاء رجل من السندھ الی عائشہ رضی اللہ عنہا, سندھ سے ایک شخص آیا حضرت عائشہ کے پاس علاج کے لیے. اور میں نے کہا یہ بخاری کی حدیث ہے, تو بخاری کی نہیں, موطا امام مالک کی ہے, لیکن صحیح حدیث ہے. تو اس پہ ایک صاحب نے, ہے تو وہ اہل حدیث, لیکن میں نہیں کہتا سارے اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے مسلکی بغض نکالا ہے. اتنا ریکارڈ لگایا کہ کہاں ہے یہ حدیث بخاری میں. بھائی غلطی ہو گئی ریفرنس دینے میں, ایک بیان کے دوران انسان بات کر رہا ہوتا ہے تو موطا میں ہے صحیح حدیث, ضعیف حدیث نہیں ہے. اور دوسری غلطی مجھ سے یہ کہ جاء رجل من السندھ کے بجائے ہے جاء رجل سندھی, سندھی آدمی آیا. تو کیا ہو گیا, میں نے جاء رجل من السندھ کہہ دیا, یعنی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک سندھی آیا حضرت عائشہ کا علاج کرنے, اور میں نے کہہ دیا سندھ سے ایک شخص آیا. تو کیا اس میں کوئی اتنی بڑی کوئی مسٹیک کر دی کہ جیسے پورا ایک میرا خلاف کلپ بنا کے ڈال دیا, دیکھو ان کو حدیثوں کا نہیں پتا. حالانکہ جاء رجل من السندھ جب کہا جائے نا, سندھ سے ایک شخص آیا, تو ہو سکتا ہے آیا سندھ سے ہو پنجاب کا نا, کیونکہ میں نے اس حدیث سے سندھ کی فضیلت کو ثابت کیا کہ ہمیں اتنی خوشی ہوئی جب میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ یار ہمارے سندھ کا تذکرہ بھی الحمدللہ حدیث میں ملتا ہے. اور علاج کرنے کس کا علاج کرنے گیا ہے, سیدہ عائشہ کا. تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. تو اس پہ میں نے یہ کہہ دیا کہ جاء رجل من السندھ, تو انہوں نے مذاق اڑایا, یہ تو کہیں بھی نہیں ہے جاء رجل من السندھ, تو یہ نہیں ہے. لیکن الفاظ اصل میں کیا ہے, جاء رجل سندھی یا جاء سندھی, ایک سندھی آیا. تو یہ تو اور مضبوط الفاظ ہو گئے. کیا خیال ہے, اگر ہم کہتے ہیں کہ سندھ سے آیا تو ہو سکتا ہے پنجاب کا ہو, آیا کہاں سے ہو, سندھ سے. لیکن جب کہہ دیا سندھی آیا تو یہ تو اور فضیلت کی بات ہو گئی. بھائی سندھ میں رہنے والا تھا پکا ڈکا, تو اس دور میں بھی سندھ تک اسلام پہنچ چکا تھا, اور سیدہ عائشہ کا علاج کرنے کے لیے کہاں سے آیا تھا بندہ, سندھی آیا تھا, سندھ سے بھی نہیں سندھی آیا تھا. الفاظ یہ ہیں کہ سندھی آیا. تو یہ فضیلت ہے. تو اس بیچارے کو کوئی تکلیف ہوئی ہوگی کہ یہ سندھ کی فضیلت کیوں سنا دی, تو میرے اوپر طنز کرنا شروع کر دیے کہ یہ تو بخاری میں نہیں ہے, بخاری میں نہیں ہے. ابے تو پورا تو بتانا کہ ہے کہاں, بخاری میں نہیں ہے تو بول دے موطا میں ہے, اور یہ بھی تو بتا دے کہ یہ حدیث میں نہیں ہے تو دوسرا الفاظ ہیں. اچھا ہاں سوری, اس نے تو الزام لگایا کہ مفتی صاحب نے یہ الفاظ گڑھے ہیں. ہاں یہ انڈا موڑ کی حدیث ہے, تو بیچارے کو حدیث کا پتہ نہیں ہے. یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے, اور وہ بھی حدیث کی کتاب ہے اور صحیح حدیث ہے. اور سندھ سے آنے کے بجائے اس میں الفاظ کیا ہیں, ایک سندھی آیا. تو اور نیچے اس کو کمنٹس لوگوں نے لکھا مفتی صاحب کا پروگرام تو بڑھ گیا, مفتی صاحب تو مقلد ہے, مفتی صاحب تو بیٹھے بیٹھے ممبر پہ پھینکتا رہتا ہے. تو پھینک خود رہا ہے میرے بھائی. تجھے کوئی سندھ سے ویسے کوئی تیرے سندھ سے کوئی تکلیف ہے تو ہم کو سندھ گورنمنٹ کی تھوڑی تعریف کر رہے ہیں اور کیا, سندھ گورنمنٹ الگ چیز ہے, سندھ الگ, سندھ کی ایک تہذیب ہے, سندھی قوم کی بھی ایک تہذیب ہے بھائی. جتنی لوکل زبانیں اس وقت پاکستان میں چل رہی ہیں, سندھی کے علاوہ کوئی زبان نہیں لکھی جاتی. کیوں؟ کیونکہ ایک ہسٹری ہے بھائی, اس میں علم تھا, شاعری تھی, علم تھا. جس زبان میں علم اور نالج ہو تو وہ ریٹن فارم میں آ جاتی ہے. لیکن سندھ کے تو جو حکمران ہیں انہوں نے بیڑا غرق کر دیا سندھ کا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سندھ کا بیڑا غرق ان لوگوں نے کیا ہے. ان میں بھی کچھ اچھے لوگ بھی ہیں, سارے برے نہیں ہیں, لیکن جو اکثریت کا حال ہے انہوں نے بیڑا, ورنہ سندھ کی تو جو ثقافت اور سندھ کی تاریخ بھائی, اسلام کی انٹری اس علاقے میں کہاں سے ہوئی ہے, سندھ سے ہوئی ہے. تو میں نے اس فضائل سنا دیا, اس کو پتہ نہیں وہ بیچارے کو کوئی تکلیف ہوئی ہوگی, حالانکہ خود بھی سندھ میں ہی رہتا ہے.